حدیث نمبر 766 باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال ويس هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال ويس وعبيدة هو ابن معتب ضبی الکوفی ویکنہ ابا عبد الکریم. حائضہ عورت پر روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں. پیریڈ کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں عورتوں سے ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ پیریڈ کے دنوں میں چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا لازم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوتی تھیں، ناپاک ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور بواس معاذہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. علماء کا اس پر بلا اختلاف عمل ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ذمے صرف روزوں کی قضا ہے. حالت حیض میں چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں عبیدہ سے ابن معتب ضبی کوفی مراد ہے، ان کی کنیت ابو عبد الکریم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس زمانے کے محدثین بڑے بڑے لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے بارے میں لب کشائی کی تھی. چنانچہ حضرت امام باقر غالباً رضی اللہ عنہ کو بھی غلط باور کرایا گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ حدیث شریف کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں. اتفاق سے ایک مرتبہ ایک مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا آپ ہی وہ شخص ہیں جو ہمارے جد امجد کے قول پر اپنے قیاس کو مقدم کرتے ہیں، اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ سادات ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام ہم پر واجب ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تشریف رکھیے، آپ کو جو غلط فہمی ہو گئی ہے میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کہہ کر آپ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کو بیٹھنے کے لیے کہے، بیٹھنے کی درخواست کیے اور اس کے بعد آپ نے چند مسائل پیش کیے. پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ نماز افضل ہے یا روزہ، تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے روزے کے مقابلے میں. روزہ بھی اپنی جگہ فرض ہے لیکن ان دونوں عبادتوں میں نماز ایک اہم عبادت ہے اور ہر سال ہر مہینے میں ہر دن میں پڑھی جانے والی نماز ہے یہ عبادت. روزے کے مقابلے میں نماز افضل ہے. اگر میں قیاس کرتا تو یہ کہتا کہ حائضہ عورت روزوں کے بجائے نماز کی قضا کرنا چاہیے کیونکہ نماز روزے کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حائضہ عورت صرف روزوں کی قضا کرے گی، پیریڈ کے دنوں میں چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، نمازوں کی نہیں. اگر میں قیاس کرتا تو قیاس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نماز چونکہ روزے سے افضل ہے، نمازوں کی قضا ہونا چاہیے تھا، روزوں کی نہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. پھر فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی، تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں قیاس کرتا تو یہ کہتا کہ جب بھی کوئی پیشاب کرے ضرورت سے فارغ ہو تو اس کو غسل کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے پر غسل نہ کرے، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. اگر میں قیاس کرتا تو یہ کہتا کہ پیشاب کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کی وجہ سے نہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. پھر آپ نے فرمایا، آپ نے پھر عرض کیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت، تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرد زیادہ طاقتور ہیں. میراث میں جبکہ مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور عورت کو سنگل حصہ. امام اعظم نے عرض کیا اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ کہتا کہ مرد چونکہ طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے لہٰذا عورت کو 2 حصے دینا چاہیے اور مرد کو 1 حصہ، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا. قیاس تو یہ چاہتا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں مرد کو ڈبل حصہ دینے کا ذکر آیا، سنگل حصہ عورت کے لیے، اس لیے میں نے ایسا کہا. اب یہ جو مغربی تہذیب کے لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا اور عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، مرد کو میراث میں وراثت میں ڈبل حصہ دیا جاتا ہے جبکہ عورت کو سنگل. تو اس کا جواب
علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ عورت کو جو سنگل حصہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے پیسے پورے کے پورے سیف رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، وہ اس کو جمع کر لے سکتی ہے، جبکہ مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف گھر کا کام کاج کرنا ہے، البتہ اس کے نان نفقے کی اور اس کے لیے رہائش کی سہولت فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کے اور اس کے بچوں کی گھر کا پورا مکمل خرچہ اٹھانا، خرچہ برداشت کرنا، ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ جبکہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر نہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نہ ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، نہ اولاد پر خرچ کرنا ہے، جبکہ شوہر کو اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی خدمت کرنا ہے، اگر وہ محتاج ہوں تو ان کے لیے بھی بطور نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے پیسے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ مرد کے لیے کئی ذمہ داریاں ہیں، اس کو ڈبل حصہ بھی دیا جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اس سے بھی زائد ہیں، جبکہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو مال دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اسلام کی دین ہے، اور اسلام ہی نے عورت کے لیے حقوق متعین فرمائے۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر ان کے بھی حقوق متعین فرمائے، یعنی مقرر فرمائے کہ عورتوں کا بھی میراث میں حصہ ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت پیریڈ کے دنوں میں چھوٹنے والے روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی نہیں، کیونکہ نمازوں کی قضا کرنے میں حرج ہے، دشواری ہے۔ ہر مہینے میں اگر 10 دن کی نمازیں چھوٹ جائے تو 10 دنوں کی نمازوں کو، جملہ 50 نمازیں ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ سال میں روزے صرف ایک مرتبہ فرض ہیں۔ اگر کسی کے روزے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے 10 روزے چھوٹتے ہیں۔ 10 روزوں کی قضا آسانی کے ساتھ عورت ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ کر سکتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ یہ شریعت میں گنجائش ہے اور آسانی ہے، اور شریعت کے احکام ہی تمام کے تمام آسانی پر مبنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، دین کو آسان بنا کر پیش کرو تاکہ لوگ دین اسلام کی خوبیوں سے اور اس کے محاسن سے واقف ہو کر دین اسلام کو قبول کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں کیا پیاری تعلیم ہے امت کے لیے کہ وہ صحابیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے سے نہیں تھے، اور صحابیہ نفل روزہ جو ہے رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے کھانا پیش کیا اور اللہ کے رسول نے تناول فرمایا۔ تو اس میں یہ تعلیم ہے کہ بعض عورتیں جب کسی کے پاس مہمان جاتی ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا بہرحال کچھ روزوں کے اگر دن ہوتے ہیں، تو بعض عورتیں جو ہے ماہواری اور پیریڈ میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی مہمان گھر جو ہے تشریف لاتا ہے تو ان کو کھانے کے لیے پوچھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر عورت رمضان میں روزہ رہے، کسی کو شرعی عذر بھی ہوتا ہے، پیریڈ بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو اتنی پیاری تعلیم ہے اس حدیث مبارک میں کہ خواہ وہ کیسی حالت میں ہو بلکہ اس کو کھانے کے لیے پوچھا جائے، یہ نہیں کہ ہم روزہ ہے تو پورے روزہ رہیں گے لہٰذا ان کو کھانے کے لیے نہیں پوچھ رہے، یہ مناسب نہیں ہے شریعت۔ البتہ اگر کوئی عورت اپنے ہی گھر میں ہے لیکن پیریڈ شروع ہو جائے رمضان کے مہینے میں تو علانیہ کھانے پینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ دین اسلام پاکی کی اور حیا کی تعلیم دیتا ہے کہ عورت کے پیریڈ کے دن گھر میں بھی کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ شوہر کے لیے تو خیر سب چیزیں درست ہیں، لیکن دوسروں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ احکام دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کے دنوں میں ہو تو نماز نہ پڑھے، لیکن جانماز بچھا کر وضو کر کے جانماز پر بیٹھے تاکہ اس کے پیریڈ کے دنوں کا کسی کو علم نہ ہو۔ یہ تعلیم دی گئی ہے حیا کی اور ان امور کو چھپانے کی شریعت میں۔